سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آپ فرما دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، پھر آگے اللہ تمہارے کام کو دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور مسلمان، اور تم جلد لوٹائے جاؤ گے اس کے پاس جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں سے واقف ہے۔ پھر وہ تمہیں جو کچھ تم کرتے تھے اس کو جتلا دے گا۔ اور بعضے وہ لوگ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں ہے، اللہ کے حکم پر یا وہ ان کو عذاب دے یا وہ ان کو معاف کر دے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں یہ ہدایت دی گئی کہ تم جو کام جیسے کرتے ہو کرتے جاؤ، چاہے وہ منافقین سے متعلق بات ہو یا ایمان والوں سے متعلق ہو، کہ دنیا میں اگر کسی کا نفاق چھپا رہ گیا، اس پر پردہ رہا، تو ایسی پریشانی کی کیا بات ہے، کیونکہ آخرت میں تو سب کچھ کھلنا ہے۔ یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہی وہ ہے جس میں خفیہ باتیں کھل جائیں گی، کوئی بات خفیہ نہیں رہے گی، سب کچھ کھل جائے گا۔ دنیا میں جو باتیں چھپا لی گئی، پردے ڈال دیے گئے، جن رپورٹس کو فائلوں کے اندر دبا دیا گیا، وہ سب کھلے گا، قیامت والے دن سب کھلے گا۔ اس نے فرمایا کہ جو مرضی عمل کرو، یہ تو ان قریب سب کچھ سامنے آ جائے گا، اللہ کے سامنے بھی آئے گا، اس کے رسول کے سامنے بھی آئے گا، اور ایمان والوں کے سامنے بھی آئے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیں گے، ورنہ آخرت میں تو ایک دن ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور تمہیں اس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جس کے لیے غیب نہیں ہے۔ غیب ہمارے لیے غیب ہے، اس کے سامنے تو غیب بھی حاضر ہے اور حاضر بھی حاضر ہے۔ تو غیب کا جاننے والا بھی ہے اور حاضر کا جاننے والا بھی ہے۔ ہماری نظر سے بہت سی چیزیں اوجھل ہیں، ہم اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتے کیا ہے، خود ہمارے جسم کے اندر کیا ہے، یا دنیا کے کسی خطے میں کس وقت کیا ہو رہا ہے، ہمارے علم میں نہیں آ سکتا جب تک ہم اس کو علم میں لانے کے اسباب اور وسائل استعمال نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے، اللہ کا علم براہ راست ہے، وہ کسی ذریعے کا، کسی وسیلے کا محتاج نہیں، وہ آنکھ کا محتاج نہیں دیکھنے کے لیے، اور سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے، بولنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں، وہ تو ہر احتیاج سے پاک ہے۔ اس کا علم اور ہے، ہمارا علم اور ہے، صرف نام کا اشتراک ہے، نام ایک جیسا دونوں کا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
یعنی وہ اعمال بھی انسان کے جن کو وہ کر کے خود بھول چکا ہے. کچھ کام زندگی میں انسان ایسے کرتا ہے جسے یاد رکھتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ وہ بہت اہم کام ہوتا ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کام نے اس کی شخصیت پر کوئی بہت بڑا اثر ڈالا ہوتا ہے، چاہے مثبت سے یا منفی. چاہے کسی چیز پہ افسوس ہوتا ہے انسان کو. بعض زندگی کے کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر عمر بھر انسان افسوس کرتا ہے، اور بعض کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عمر بھر انسان اس پہ فخر کیا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ تو یاد رہ جاتے ہیں. لیکن کتنے ایسے کام ہیں ہماری زندگی کے ہوتے ہیں کہ جو یاد نہیں رہتے. کوئی یاد کرائے بھی کہ فلاں دن فلاں موقع پر آپ نے ایسا کیا تھا، کہتا ہاں اچھا کیا ہوگا، مجھے تو یاد نہیں آ رہا، لیکن آپ کہہ رہے تو کیا ہوگا. تو ہم تو بھول جاتے ہیں، مگر اللہ کی ذات نہیں بھولتی. لا یضل ربی ولا ینسا. نہ تیرے رب بہکتا ہے، بھٹکتا ہے، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے. انسان دونوں کام ہے اس کے ساتھ، یہ بھٹک بھی جاتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، مگر اللہ کا علم اس سے پاک ہے. تو فرمایا کہ اللہ تمہیں ہر چیز کی خبر دے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، اور خوب خبر دے گا اور خبر لے گا. دوسری آیت مبارکہ میں ان صحابہ کا تذکرہ ہے جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے. جنگ تبوک سے تقریباً 10 کے قریب افراد پیچھے رہ گئے تھے، جن میں سے 3 حضرات تو سیدھے حضور کی خدمت میں آ گئے. منافقین بھی آئے. منافق اپنے جھوٹے سچے عذر کرنے لگے آ کر، تو حضور سب کو درگزر کرنے لگے. ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، دیکھی جائے گی، آگے جا کے اللہ تمہارے ساتھ جو کچھ اس نے کرنا بس ٹھیک ہے. ہم ظاہر کے مکلف ہیں، تم کہتے ہو کہ ہمارا عذر تھا، چلو ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہو ویسے سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت حال اللہ کھولیں گے. تو منافقین کا معاملہ تو اس طریقے سے نمٹا. 3 صحابہ جو تھے وہ آ گئے، مخلص مسلمان تھے، اور آ کر کہا یا رسول اللہ عذر کوئی نہیں تھا، اگر ہم کو بات بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. بات بنانا کون سا مشکل کام ہوتا ہے؟ جھوٹ کو سچ کرنا، سچ کو جھوٹ کرنا، یہ روزانہ ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں. مدعی کا وکیل اور مدعا علیہ کا وکیل دونوں جناب بڑی زوردار قسم کے دلائل اور دھواں دار تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. جس کی بات سنو لگتا ہے وہی سچا ہے، حالانکہ ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس بات کو، کہ فرمایا کہ تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو، جھگڑے لے کے آتے ہو. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیان کا مضبوط ہے، اپنا اظہار معافی ضمیر اچھی طرح کر سکتا ہے، اپنا مدعا کھول کے بیان کرتا ہے، اتنا کھول کے بیان کرتا ہے کہ اگلے پر اثر ڈال دیتا ہے. اور دوسرا آدمی بیچارہ وہ گفتگو کو کمزور ہے، اس کو نہیں پتا کہ کیسے کیا بات کرنی ہے، وہ سچا ہونے کے باوجود بھی اپنا مدعا صحیح نہیں رکھ سکتا. تو ممکن ہے، ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ میں اس کی ظاہر بات سن کر اس کو سچا جانوں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن وہ حقیقت میں حقدار نہیں ہے، ناحق ہے، فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا. تو فرمایا آگاہ رہو اس بات سے، کیونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. نبیوں کو اللہ جتنا علم دیتے ہیں، جس چیز کا دیتے ہیں وہ ان کو ہو جاتا ہے. جو کلی علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے ہر چیز کا. تو فرمایا کہ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، میرے پاس تو تم ظاہر، میں تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر دوں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، جس کے حق میں نے فیصلہ کر دیا اور فی الواقع حقیقت میں وہ بندہ اس چیز کا مالک نہیں ہے، تو میرے فیصلہ کرنے سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی اس کے لیے. یہ یاد رکھنا، وہ حرام ہی ہے، وہ اس سے حرام استعمال کر رہا ہے، حرام فائدہ اٹھا رہا ہے، باوجود ہے کہ میں نے فیصلہ کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی، بلکہ بہت دفعہ، باطل آدمی بالکل بے بنیاد بات، جھوٹ، غلط بات ہے، مگر انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اسے متاثر ہو جاتا ہے. ان من البیان لسحرا، حضور نے فرمایا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں. تو اس لیے محض باتوں میں نہیں آنا چاہیے. کہتے ہیں یہ فلاں بات بڑی اچھی کرتا، بھئی اچھی کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑا انداز اس کا. بھئی انداز چھوڑو، بات سچی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اچھی بات کرنا اور ہے، سچی بات کرنا اور ہے. تو صحیح بات ہونی چاہیے، چاہے انداز اس کا جیسا بھی ہو. ہاں صحیح بات ہو، انداز اچھا ہو، تو یہ نور اعلیٰ نور ہے.
لیکن جھوٹ ہو اور بہت اچھے انداز میں پیش کر دیا جائے تو وہ رہتا تو جھوٹ ہی ہے. اگر پیشاب پر چاندی کا ورق لگا دیا جائے تو اس سے وہ کوئی وہ تو نہیں بن جاتی، پاک کی چیز تھوڑی بن جاتی ہے. تو وہی ہے جو کچھ ہے، تو جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے اس کو کتنے مرضی خوبصورت پردے میں لپیٹ کر پیش کیا جائے. تو اس لیے انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ کہ ہم اگر بات بنانا چاہیں تو بنا سکتے، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ ہم کوئی عذر نہیں تھا، بالکل کوئی عذر نہیں تھا، سستی ہے بس. اور سستی بھی ایسے آتی رہی کہ اچھی سواری پاس تھی، اور یہی اچھی سواری کا ہونا ہی ہمیں ڈبو گیا، کیونکہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ باقی لوگ نارمل چل رہے روٹین میں، ہم ذرا اچھی سواری ہمارے پاس ہے، 2 دن بعد بھی نکلیں گے تو پہنچ جائیں گے. بس وہ 2 دن، تیسرا دن، تیسرے سے پھر چوتھا، چوتھے سے 5واں، کرتے 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 حتیٰ کہ وہ وقت گزر گیا. پھر خیال ہوا کہ بہت دن گزر گئے، اب تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنے میں مسلمان واپس آ گئے. تو یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اپنے اندر بہت سامان رکھتا ہے. فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت تفصیل سے حکایات صحابہ میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں بہت سے اچھے پہلو ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اسباب پر نہیں. یعنی پچھلی تمام جنگوں میں انہوں نے اسباب سامنے نہیں تھے ان کے، اس لیے اللہ نے شرکت کروا دی ان کی. اور اس موقع پر فرماتے ہیں میرے پاس مال بھی زیادہ تھا اور سواری بھی بڑی خوب تھی، لیکن نہیں جا سکا. تو اللہ قبول کرتے ہیں تو کام ہوتا ہے، اس لیے اصل چیز اللہ سے قبول کروانا ہے. تو 3 لوگ تو یہ تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا جو فیصلہ ہوگا بتا دیا جائے گا تمہیں. اور پھر وقت گزرا، ان سے بائیکاٹ ہو گیا، تقریباً مقاطع ہو گیا، بول چال بند ہوگی، بات چیت بند ہو گئی. پھر توبہ قبول ہوئی. لیکن 7 کے قریب آدمی ایسے تھے جنہوں نے حضور کی خدمت میں نہیں حاضر ہوئے، بلکہ خود ہی گئے اور رسیاں لیں اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا بطور سزا کے، اپنے آپ کو سزا دی. اب حضور کی خدمت میں تو آئے نہیں. جب آپ نے دیکھا تو انہوں نے اپنے آپ کو بطور سزا کے باندھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اب جب خود باندھا ہے تو میں تو نہیں کھوڑوں گا. وہ بول سکتا یہ تو اللہ ہی کچھ فیصلہ کریں گے، ان کا تو اللہ کی طرف سے آئے گا تو بتا دیں گے. ورنہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس آ جاتے اور آ کر اپنا عذر بیان کر دیتے، یہ معافی مانگ لیتے، غلطی ہوئی یا رسول اللہ ہم بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے، تو میں ان کو معاف کر دیتا اور اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کرتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر یہ جب ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، آپ کے پاس حاضر خدمت ہو جائیں اور پھر یہ رسول ان کے لیے استغفار کرے، یہ خود بھی استغفار کریں، تو اللہ کو یہ پائیں گے بہت مہربان. ان کی اپنی توبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے استغفار اگر شامل حال ہو جائے تو اللہ کی رحمت کا کھینچنے کا بڑا قوی ذریعہ ہے. فرمایا اگر یہ ایسا کر لیتے تو ان کا معاملہ حل ہو جاتا، مگر چونکہ ایسا نہیں کیا، اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو آدمی اپنے اوپر زیادہ سختی کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کے ساتھ سخت کرے. لا تشددوا فشدد اللہ علیکم. فرمایا کہ اپنے اوپر زیادہ سختی نہ کیا کرو، ورنہ کیا ہوگا اللہ کی طرف سے پھر سخت احکامات آنا شروع ہو جائیں گے. جیسے بنی اسرائیل پر ہوا کہ انہوں نے بہت سی چیزوں میں اپنے اوپر سخت باتوں کا التزام کیا تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر شریعت آتی کہ اس میں بھی اسی طرح کے احکامات تھے. تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو چونکہ باندھا تو پھر ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی. پھر جب توبہ قبول ہوئی تو ایک ان میں سے ابو لبابہ تھے، یہ صحابی مشہور صحابی ہیں. تو ان کے نام کا ستون ابھی بھی مسجد نبوی میں استوانہ ابی لبابہ ہے. وہ ستون تھا جہاں باندھا تھا انہوں نے اپنے آپ کو. تو اس میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ کوئی کھولنے کے لیے ان کو آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے سے نہیں کھولنا، مجھے حضور خود اپنے ہاتھ سے کھولیں. یہ محبت بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنے ہاتھ سے کھولا، ان کی توبہ قبول ہوئی، پھر مسلمان نے ان کو مبارکباد دی. تو اس آیت کا، اس واقعے کا تذکرہ آخری آیت میں ہے، دوسری میں. وآخرون، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کام ابھی التوا میں ہے، پینڈنگ میں، اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے.
اما يعذبهم، ہو سکتا ہے اللہ کوئی سزا تجویز کرے ان کے لیے، واما يتوب علیہم، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کی توبہ قبول فرما لے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ ان کو خوب جانتے ہیں اور جو بھی فیصلہ کریں گے، جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، وہ حکمت پر مبنی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔